الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآنی الفاظ کا ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر جو باتیں بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سب برابر ہیں، وہ بھی جو آہستہ بات کرتا ہے اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اور وہ بھی جو رات کو چھپا رہتا ہے اور وہ جو دن کو چلتا پھرتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ اس انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی پیچھے بھی اللہ کے حکم سے اس کی نگاہ بانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو ہوا کے دوش پر۔ حضور قبلہ فرید الاثر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں ان آیات کے تحت کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کا ذکر ہے کہ رحم کے اندر کے معاملات کو جانتا ہے، حمل کی ساری صورتحال اس کے پیش نظر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اسی کی تائید میں دوسری صورت فرمائی گئی کہ کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی آواز سے، وہ جانتا ہے۔ کوئی رات کے اندھیرے میں رہے یا دن کی روشنی میں کوئی عمل کرے، اس سے کسی طرح کوئی کام مخفی نہیں۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اچھائی برائی سبھی اس پر عیاں ہیں۔ اس کے علم محیط کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ہر اس
کہ اس نے ہر بندے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ فجر کی نماز میں آتے ہیں اور رات والے چلے جاتے ہیں، کچھ عصر کی نماز پر اترتے ہیں اور دن والے چلے جاتے ہیں۔ آسمان پر جانے والے فرشتوں سے رب پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ فرشتے بندے کی حفاظت کرتے ہیں یا اسے عذاب الہی سے بچانے کے لیے گناہوں سے بچاتے ہیں اور توبہ استغفار اور بخشش چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہیں گر نہ جائے یا کوئی جانور اسے ہلاک نہ کر دے۔ البتہ جب قدرت کی طرف سے انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف کو ابو داؤد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے روایت فرمایا ہے۔ ابن جریر کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ فرشتے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، موت کے بعد بھی اس بندے کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو محفوظ فرماتا ہے، ورنہ انسان کے دشمن ہزاروں درندے حشرات الارض اس کا جینا محال کر دیں۔ اگرچہ حفاظت کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، مگر فرشتوں کا ذکر اس کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ کرامن کاتبین ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ یہ حفاظت اللہ کا کرم ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسان سے یہ حفاظت اٹھا لے، جنات انسانی زندگی کو مصیبت بنا دیں، یہ بھی یاد رہے کہ یہ ساری حفاظتیں اسی وقت تک کام دیتی ہیں جب تک قدرت اس کی حفاظت کی اجازت دیتی ہے۔ جب کوئی قوم خدا کی ناشکری پر اتر آتی ہے اور سرکشی اپنا وتیرہ بنا لیتی ہے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پہرا اٹھا لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم میں بھی یہی عنوان فرمایا گیا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ اپنے اندر اچھے انقلاب کے لیے حالات کو درست نہ کرے۔ جو شخص اپنے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی امداد کا وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے اسی وقت کھلتے ہیں جب بندہ ہدایت کی طلب میں نکلتا ہے۔ جب وہ کسی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے بھی کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت کریمہ کے آخر میں اپنی قدرت کا ایک منظر فرمایا کہ بجلی سے خطرہ بھی ہے، جب گرتی ہے تو تباہی کر دیتی ہے، اور اس سے امید بھی ہے کہ اس کی چمک سے بارش کی امید لگتی ہے۔ بارش انسانوں حیوانوں کی زندگی کا سہارا ہے۔ وہی خدا ہے جو بڑے بڑے بھاری بادلوں کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب العالی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔